بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ امید کا چراغ ہمیشہ روشن رکھنا، آنکھوں کے اس پار آس کی کھڑکی سے جھانکتے رہنا، روشنی ضرور نظر آئے گی کہ اللہ ہر در بند نہیں کرتا، کھڑکی کے اس پار کچھ تو ہے جو بس آپ کے لیے ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا، مگر لوگ کیوں یہ نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے کیا؟ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، طاقتور لوگ معاف کر دیتے ہیں، مگر ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ نیک بنو مگر اتنے بھی نہیں کہ دوسرا بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عورت کا رونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ زبان اور دل میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہڈی نہیں رکھی، اسے نرم بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل دونوں کا نرم ہونا ہی پسند ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ انمول دوست۔ 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے: قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ لازمی تو نہیں بآواز دعاؤں میں کچھ مانگوں، دینے والا تو خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے۔ سکون ہو آپ کے دل میں اس طرح پھولوں میں ہوتی ہے خوشبو جس طرح، خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے جس طرح۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس دل کی ہر طرح کی بات کرنا آسان ہو۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ محفل تھی دعاؤں کی، میں نے بھی ایک دعا کی: میرے اپنے ہمیشہ خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ خود جل کر دوسروں کو روشنی دینے والے کو لوگ اکثر مینٹل کہتے ہیں۔ سکون۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ خود کو جانو، خود کو پہچانو اور خود کی قدر کرو۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ چالاکیاں نہیں آتی مجھے، لیکن سمجھ سب لیتی ہوں۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں جائیداد میں سے حصہ دو، کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں سے حصہ دینا رب کائنات کا حکم ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک جدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔
لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارا تماشا بنا ہی دیتے ہیں۔ جو ہم جانتے ہیں وہ ایک قطرہ ہے اور جو ہم نہیں جانتے وہ ایک سمندر ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ اے کن فیکن پہ قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین آپ کے کن کے منتظر ہیں میرے اللہ، سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دیجیے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دیجیے، سب پر نظر رحمت فرما دیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا عبادت ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ مسکرائیے تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیے تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ اصل دوست وہ ہے جو غیروں کی محفل میں دوست کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہے، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے زمین پر بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ سچی محبت ناجائز رشتوں میں کبھی نہیں آتی۔ اللہ ان دلوں کو خالص محبت سے بھرتے ہیں جو نکاح کی صورت میں جڑتے ہیں، نہ کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جیسی لعنت کی صورت میں۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں ہی جا کر مطمئن ہوتے ہیں۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والوں کو پھر لینے والا بنتے نہیں سنا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں میں مشکل نہیں دیکھا۔ آمین لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ کرے تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جسے پانے کی تم ہر روز دعا کرتے ہو۔ آمین۔